بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند دن قبل رمضان المبارک سے پہلے حفاظ کرام سے ایک اپیل نام کی ایک کلپ اپلوڈ کی تھی۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو سنا اور حفاظ کرام تک اس کلپ کو پہنچانے میں بہت تعاون کیا آپ نے، اور ضروری بھی ہے اس کو پہنچانا، بہت ضروری اور قیمتی باتیں تھی۔ اس کلپ کے اندر ہم نے تقریباً 5 قسم کے حفاظ کرام کی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ مزید رمضان المبارک سے متعلق ایک دو بیانات حضرت مولانا احمد صاحب تنکاروی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع سے خطاب کیا ہے۔ وہ دو بیانات بالتفصیل ہے کہ کیسے تراویح پڑھائی جائے اور تراویح کی کیا کیا ضروری باتیں ہیں۔ وہ دو بیانات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر دونوں کے لنک موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور ضرور سنیں اس کو بھی۔ اور اس بیان کو یعنی پہلی قسط کو اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اس کی کلپ بھی ہم ڈسکرپشن میں رکھتے ہیں، وہاں سے آپ یہ پہلی کلپ بھی سن لے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آج ہم حفاظ کرام کے مزید 2 گروہ ہیں جن کے متعلق ہم کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حفاظ کرام کا ایک گروہ وہ ہے جو مؤذن اور امام کی منصب پر فائز ہے، لیکن ہمارا معاشرہ مسجد کے امام اور مؤذن کی بہت ہی بے ادبی رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ ویسے معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین ہے۔ بیچارہ مؤذن حافظ ہوتا ہے تو سال بھر ٹرسٹی صاحبان اور بااثر مصلیان سے موقع سے یاد دہانی کراتا ہے۔ بعض تو گہار لگاتے ہیں کہ اس سال 4 رکعت تراویح کا موقع دیں تو عین نوازش ہوگی، لیکن کون سنتا ہے؟ سال بھر انشاءاللہ کہتے رہتے ہیں۔ بیچارے مؤذن کو ائمہ تراویح طے کرتے وقت یہ کہہ کر تراویح سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ آپ تراویح پڑھاؤ گے تو سحری اور افطاری کا اعلان اور سائلن کون بجائے گا؟ اللہ اکبر! یہ ہمارا امام اور مؤذن کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ افسوس کا مقام ہے جو ہمارے سحری اور افطاری کی فکر کرتا ہے، جو ہماری نماز پنجگانہ کی فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مرنے پر ایک اعلان کرے گا تو دوسرا صلاۃ جنازہ پڑھائے گا۔ اتنے بڑے محسن کے ساتھ ہمارا معاشرہ، خصوصاً ٹرسٹی صاحبان اور بااثر مصلیان اور ہم حفاظ کرام یہ سلوک کرتے ہیں کہ پیشگی 2-4 کوڑیاں دے کر اس کی بولتی بند کر دیتے ہیں اور نماز تراویح کی آواز اٹھانے سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ان ائمہ اور مؤذنین کی ہم دنیاوی ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو بھلا 4 رکعت تراویح کا موقع نہیں دے سکتے ہیں؟ خدا سے خوف کیجئے کہ کہیں یہ مؤذن قرآن بھول گئے تو عند اللہ ہماری آخرت میں گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے ماتحتوں کی طرح مؤذن کے قرآن کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تو مؤذن کے متعلق 1-2 باتیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، بندے نے کافی عرصے سے نوٹ کر رکھا تھا، موقع ملنے پر ذکر کر دیا۔ کسی مسجد کے ذمہ دار اور ٹرسٹیان اور مصلیان حضرات کی گستاخی مقصود نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں ایسے مؤذن جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، ان کا قرآن پختہ رہے، ایسی فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب ہم معاشرے سے ائمہ مساجد کی خبر پوچھتے ہیں
کہ کیا آپ کی مسجد کے امام کو آپ تراویح پڑھانے کا موقع دیتے ہیں؟ غالباً نہیں دیا جاتا ہے۔ کبھی تو تراویح کے ائمہ مقرر کرتے وقت بلایا تک نہیں جاتا ہے۔ اگر بلا بھی لیا تو یہ کہہ کر آخری 4 رکعت تھما دی جاتی ہے کہ سال بھر آپ کا قرآن سنتے رہتے ہیں۔ اب ان نئے حفاظ کرام کو موقع دو اور آپ آخری 4 رکعت پڑھا کر دعا اور وتر پڑھا لیں۔ کیا دعا اور وتر نئے حفاظ کرام نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ عزیزو، یہ امام مسجد کے ساتھ سوتیلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نئے حفاظ کرام پورا قرآن یاد رکھ سکتے ہیں تو 2 ربنا نہیں آتی ہوگی، اور وہ بھی رمضان المبارک میں؟ ضرور آتی ہوگی، لیکن تھوڑی ہمت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب کو ہر سال آخری 4 رکعت نہ دیں، بلکہ ان کو ہر سال بدلنے کا موقع دے۔ انہوں نے بھی بڑی محنت کے ساتھ حفظ کیا ہے۔ اگر امام صاحب کا قرآن پختہ ہوگا تو سال بھر نماز پنچگانہ میں مختلف مقامات سے قرآن مجید سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ عزیزو، میں نے امام اور مؤذن کے حق میں 2 باتیں خالصتاً لوجہ اللہ کہی ہے۔ ضرورت ہے ہمیں ان کی دنیاوی ضرورت کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو خاص طور پر ائمہ اور مؤذنین کی ہر جہت سے قدر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔